میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یزکیہم پہلے پاک کرتا ہے کن کو؟ مومنوں کو۔ بھائی مومن بھی ناپاک، مومن بھی اور ناپاک بھی؟ سنیے، بچے کو بھیج دیں، سنیے بڑی عجیب بات ہے بھائی۔ مشرکوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے شرک سے، بدعت سے، لیکن اس باسا لقد من اللہ علی المومنین، مومنین کا ذکر ہے، مشرکوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یزکیہم، پھر یہ رسول ان کو پاک کس چیز سے کرتا ہے؟ ان کو طاہر کرتا ہے، مطہر کرتا ہے۔ ان کا مطہر عنہ کیا ہے؟ جس سے ان کو پاک کیا گیا وہ کیا ہے؟ بھائی ہم تو یہ سنتے تھے کہ ایمان آئے اور پلیتی چلی جاتی ہے۔ بھائی مفتی صاحب آپ ذرا توجہ دیں، مولانا، کہ ایمان آئے پلیتی چلی جاتی ہے۔ جناب عمر ایمان لائے، شرک کی ساری پلیتیاں ختم ہو گئی۔ تو یہ کیسے مومن ہیں کہ ابھی تک ان میں گنجائش تزکیہ ہے؟ گنجائش تزکیہ ان میں ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پہلے پاک کرتا ہے، پھر ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ بھائی اب مومنین کو کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ان میں پلیتی کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ پاک کرتے ہیں کسی چیز کو، پہلے پلیتی کا پتہ ہو کہ یہ پلیتی لگی ہوئی ہے، اس سے پاک کیا جائے گا۔ تو مومن بھی ہو، پلید بھی ہو۔ مولانا ذرا غور کریں، دیکھیں حضرات، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں کسی فرقے میں بند ہو کر نہیں بول رہا، نہ بریلویوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، نہ حضرات دیوبند کی مخالفت کر رہا ہوں، نہ کسی اور مسلک کی۔ میں ایک قرآن کی روشنی میں بات پیش کر رہا ہوں، تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی روشنی میں الفاظ اللہ کے رکھے ہوئے، میرے نہیں ہیں یا آپ کے نہیں ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، تحقیق یقیناً احسان کر دیا۔ بھئی میرے مالک، احسان کر کے جتلایا نہیں جاتا، تو احسان کر کے جتلاتا ہے۔ وہ تو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال، تو احسان جتلاتا ہے۔ فرمایا میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میرا یہ شیوا ہے، مجھے یہ زیب دیتی ہے چیز کہ میں اپنے ناشکر بندوں کو جھنجھوڑوں تاکہ وہ میرے بیدار کرنے پر بیدار ہو جائیں، اور اگر وہ اسی طرح سوئے رہے تو کل جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ میں ان کو بچانے کے لیے انہیں جھنجھوڑتا ہوں کہ اپنے مالک کے احسانوں کو یاد کرو اور جہنم سے بچو۔ یہ بھی میرا احسان ہے میرے مخلوق پر کہ ان کو میں جھنجھوڑتا ہوں، باخبر کرتا ہوں۔ پوری سورہ رحمان دیکھ لیجئے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ تو تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں جھنجھوڑتا ہوں، نہ شکر نہ بنو، نمک حرام نہ بنو۔ ہے جی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے احسان کیا، بھائی مومنین کو مزکی کیا، پہلے ان کو پاک کرتا ہے، پھر ان کو تعلیم دیتا ہے۔ مطلب ہے
کہ تعلیم دینے کے لیے پاک کرنا پہلے ضروری ہے. تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے. یزکیہم، پہلے ان کو پاک کرتا ہے. حالانکہ مومن بھی ہیں، ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں، پھر بھی پاک کرتا ہے. بھائی آپ اس کا ترجمہ مفہوم بڑی کتابوں میں دیکھ لیں، بیضاوی میں، اور جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں بات ہوگی. اب جو میں نے یہ بات چھیڑی ہے تو میں نے اس کا جواب تو دینا ہے نا، یہ تو مجھ پر لازم ہے نا. کیوں جی مولانا عبد الصبور صاحب فرمائیے. تو جواب تو میں نے دینا ہے. جواب میں پیش کر رہا ہوں کہ مجھے اور کوئی پلیتی نظر نہیں آئی مومنین میں. مومنین میں کوئی پلیتی نظر نہیں آئی. ارے صحابہ کا دور، مومنین اول براہ راست چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے والے، اب تو ہم 1400 سال بعد بات کر رہے ہیں نا، وہ تو براہ راست دیکھ کر بات کرنے والے تھے. جی چہرہ دیکھ کر بات کرنے والے تھے. تو یزکیہم مطلب ہے کہ جو دیکھیں نا پیچھے بات آ رہی ہے، فَلْيَفْرَحُوا. اب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں. اللہ جو احسان جتلا رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو احسان جتلاتا ہے انسان احسان یا فضل پر. کوئی فضل ہو، کوئی مہربانی، فضل کا معنی مہربانی، بڑھوتری، کمی کی نقیض ہے، زیادتی، زیادہ ہونا، زیادہ دینا. کسی کو اس کے مستحق ہونے سے زیادہ دینے کو فضل کہتے ہیں. لغت اٹھا لیں کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، مستحق ہونے سے زیادہ اپنی طرف سے دے دینا، یوں ہی دے دینا، یہ فضل ہے. بھائی دیکھیں مولانا عبد المجید صاحب چشتی بیٹھے ہیں، تو ان کے استاد، میں اپنی مثال نہیں دیتا، ان کے استاد ان کی قابلیت پر کچھ نوازتے ہیں، جتنی ان کی قابلیت ہے. یہ تو ان کا حق ہوا. اگر اس سے زیادہ نواز دیں تو ان کا حق نہیں تھا، یہ فضل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جس کو جتنا نوازا ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا. جس کو جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے فرمایا. تو اللہ جو احسان جتلا رہا ہے، کسی چھوٹی چیز کا جتلا رہا ہے؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس کا احسان بھی جتلا سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے. لیکن یہ تو بہت بڑا فضل ہے. ہاں جی، بہت بڑا فضل ہے. ہاں جی، تو اتنا اس سے بڑھ کر فضل کیا ہوگا؟ تو فضل جو ہے یہ احسان جتلانے کی وجہ ہے. لقد من اللہ، یقیناً احسان کیا. کس کا کیا؟ علی المومنین، مومنین پر. اور دوسری جگہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، خوشی مناؤ فضل کی وجہ سے. تو یہاں اس آیت میں احسان جتلایا، تو احسان مہربانی پر ہوتا ہے نا، تو مہربانی کا معنی ہے فضل. لغت اٹھا لے. تو مطلب ہے کہ کملی والا اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے مخلوق پر. سب سے بڑی مہربانی ہے مخلوق پر اللہ کی کملی والے کا بھیجنا. تو کملی والا فضل ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا نا؟ تو رحمت تو ہے ہی.
یہ صرف فاضل بریلوی نے نہیں کہہ دیا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بلکہ کملی والے کا ذکر جب فاضل بریلوی نے قرآن میں دیکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو اس رحمت کا ذکر کیا اپنے اس شعر میں۔ رحمت مجسم بنا کر میں نے تجھے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مفید حصر ہے، نہیں بنا کر بھیجا مگر تجھے عالمین کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ اچھا، رحمت تو منصوص ہے، آپ کا نام، آپ کا صفاتی نام رحمت منصوص ہے قرآن مجید، آپ رحمت بھی ہوئے۔ فضل میں نے یوں ثابت کر دیا، فضل کا معنی مہربانی، تو اگر مہربانی نہیں ہے تو اللہ نے کس مہربانی پر احسان جتلایا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اگر رسول مہربانی نہیں ہے تو احسان کس بات پر جتلایا؟ ولایت شاہ صاحب غور فرما رہے ہو کہ اگر کملی والا اللہ کا فضل نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، کرم نہیں ہے، تو اللہ نے احسان کس بات کا جتلایا؟ احسان تو کرم کا جتلایا جاتا ہے، کوئی مہربانی کی جائے تو جتلاتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ کملی والا مہربانی ہے اللہ کی، اور مہربانی کا عربی میں لفظ فضل ہے، تو اس انداز سے کیا ہوا؟ قول بفضل اللہ، کملی والے انہی سے تم کہہ دو۔ بظاہر یہ مخاطب ہیں صحابہ، یہ تو تیرے غلام ہیں، یہ تو تیری ایک ایک بات پر کٹ مرنے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، میں پچھلوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ قیامت تک میرا حکم جائے گا، قول فرما دیجئے ان سے بفضل اللہ و برحمت ہی، اللہ کے فضل، تو کملی والا فضل ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ کیا میں نے کہ نہیں؟ و برحمت ہی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کملی والا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ مومنو کہ میرے فضل پر اور میری رحمت کی وجہ سے خوش ہو لیا کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہوا کرو۔ اب میں آیت تو سارے علماء پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے سنی، لیکن جو فقیر آج اس پر بحث کر رہا ہے، اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے، حوصلے سے، برداشت کے ساتھ ذرا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں حاضر ہوں، گفتگو کے لیے بھی حاضر ہوں، آپ جہاں چاہیں میں بیٹھ کر بات کر سکتا ہوں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ایک بات ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا حکم ہو گیا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ عجیب ٹکڑا ہے بھائی، فرح کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آیات کا ربط ہونا چاہیے، تو معاذ اللہ غیر مربوط آیت تو کوئی نہیں ہو سکتی قرآن کی، یہ کیا جملہ ہے؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشی منانا یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے خوشی منانا، خوش ہو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، کٹھے کرتے ہو۔ مطلب ہے کہ جمع نہ کیا کرو، خوشی پر خرچ بھی کچھ کیا کرو۔ ذرا آواز سیٹ کرو صوفی صاحب، نال نال ذرا چلایا کرو، میرا گلا کچھ تھوڑا جا۔ میں عرض کر رہا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو،
ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں، مالم وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، الذی جمع مالم وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے پھر گنتا ہے کتنے پیسے ہیں، پھر خوش ہوتا ہے۔ خوشی وہ ہے، پیسوں کی بھی بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑا بڑا نشہ ہوتا ہے اس کا بھی، خاص طور تے جڑے دیگر نے رجے نے، جڑے جدی پشتی غریب ہوتے دیگری ویلے 4 پیسے میرے چھلڑ مل گئے نے، انہوں نے رج کداڑ بھی تکو جس طرح کھوتے گرمیاں لتا مار کے نچنے نے، انہوں کو بھی اللہ بچاوے۔ ساری جدہ پشتہ میں جو کوئی امیر نہیں ہویا، مانگ کے کھانے والے لوگ، پیسہ مل گیا جی نا، پاویں حرام نالو ملیا یا حلال دارو ملیا، حلال نال تو بڑا مشکل ہی آج کل، دوبارہ مل گیا، لیکن ان کا نخرہ دیکھیں، ان کی رونق دیکھیں کہ وہ انہی لوگوں کو جو ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ان کو وہ بھول گئے، آنکھیں بدل گئیں، تیور بدل گئے، بدلی جو وضع طور سے بے طور ہو گئے، ارے تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے۔ اور بڑے بڑے علم والے سادے لباس میں آج تک ایک ایک نوالے اور ایک ٹکڑے کے محتاج ہیں، جبکہ جاہل لوگ جن کے پاس کوئی تعلیم نہیں، نہ دین کی، نہ دنیا کی، نہ تین میں، نہ 13 میں، کروڑ پتی بن گئے ہیں جی۔ جس طرح بھی وہ کما سکے، حرام حلال نہیں دیکھا، لیکن بڑے بڑے اہل علم آج بھی غربت کا شکار ہیں، قابل توجہ ہیں، ان کی جو ہنر ہے، علم ہے، سارا وہ افلاس لے گیا، غریبی لے گئی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، ساری جہالت چھپ گئی، چواں پاسو جائے اتو تلو، چواں پاسو جائے، جیت قسم کا جائے، ان پڑھ، گل نہیں آنی، علم نہیں، زبان نہیں، علم نہیں، مطالعہ نہیں، صرف پیسہ ہے، صرف پیسہ ہے۔ سمجھ آئی؟ جس طرح فرعون کے پاس تھا، اگر کوئی عزت کی بات ہوتی صرف پیسہ ہونا تو اللہ فرعون کی تعریف کرتا۔ پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، پردہ زر سے تیری ساری جہالت چھپ گئی، اور مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا، مفلسی کی آگ میں میرا ہنر جلتا رہا۔ کسی استاد کا شعر تھا فارسی کا کہ اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا، اے پیسے اے ایسے ویسے،
ہائے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. یہ خطاب تم نہیں سنو گے, بڑے بڑے لوگ بولیں گے انشاءاللہ جو میں بول رہا ہوں. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ایسے ویسے چبلا دریاں جماندرو چبلا. نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا. جی سمجھ آئی نا. تو کیا ہے کہ ایسے ویسے کوئی کہا ہی نہیں پانا ہے جناب. کیسے کیسے ہو گئے, گڈیاں آ گئیاں, محل بن گئے جی, لینڈ کروزراں آ گئیاں, تے شانہ تے ٹوراں تے نخرے تے اچے گاٹے تے پٹھیاں تے ڈنگیاں ٹوراں, زمیاں روند روند کے چلنا ہے جس طرح زمی کو انہاں نال زیان کیتا ہے. تے کوئی شے نہیں ہے, لم یکن شیئا مذکورا, تے پہلے کہ آلیا کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں ہے وہ بندہ. اللہ تعالیٰ آزمانے واسطے چاہ دیتا ہے کچھ. اللہ مہربانی سے نہیں دیا, آزمانے کے لیے دیا ہے کہ یہ کرے گا کیا. اس کی اوقات لوگوں میں کھل کر سامنے آئے کہ یہ ہیں کیا چیز, اس لیے پیسہ دے دیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کمینہ فطرت کو جب پیسہ ملے گا تو وہ اپنے کمینگی کے جوہر سامنے لائے گا آپ کے. شریف اور خاندانی کو ملے گا تو وہ جھکے گا, چھپائے گا. اس نے کہا کہ اے زر تو خدا نہیں ہے, پیسے اے دولت تو خدا نہیں ہے, لیکن بخدا, لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ستار عجوب و قاضی الحاجاتی, پردہ پوش تو ہی ہے, پردے کجنے والا بھی تو ہے, تے حاجتاں پوریاں کرنے والا بھی تو ہے. محلے میں کوئی امیر ہو, پیسے والا ہو, دولت والا ہو, تو نہ کوئی مولوی زبان کھولتا ہے نہ کوئی محلے والا کھولتا ہے. سارے عیب شرعی اس میں موجود ہوں, پھر بھی کوئی نہیں منہ سے کہتا کہ لفافہ نہیں ملے گا. کل کوئی مصیبت آئی تو یہ بڑے صاحب جو ہیں یہ دیں گے کچھ نہیں ہے. تو نے میرے خلاف یہ زبان نکالی کہ میں ایسا ہوں, سب چپ ہو گئے. ستار عیوب, تو پیسہ کیا ہے؟ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. قاضی الحاجات تو اللہ ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ حاجتیں پیسہ پورا کرتا ہے. جن کے پاس پیسہ ہے ان کا دماغ اتنا خراب ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو پیسہ ڈال تے بہ جا نال, ایک محاورہ ہے. تو کیا ہے؟ تو پیسہ قاضی الحاجات ہے. اللہ کو دیکھیں گے جب قبر میں جائیں گے تو. آج تو پیسہ ہے, حاجتیں ہماری پیسہ پورا کرتا ہے. اللہ نے کہا پورا کی, اللہ نے اگر پوری کرنی ہوتی تو پہلے دیتا. یہ تو ہم نے پیسہ کمایا, اپنی محنت کی ہے, اللہ کا فضل بھی گیا, مہربانی بھی گئی. اس لیے حضور نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ بعض غریبیاں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, اور بعض امارت دولت مندی انسان کو ایسی حالت میں دنیا سے لے جاتی ہے کہ جب وہ کافر ہو, کافر کر کے مارتی ہے دولت. میری بات سمجھ گئے کیا میں کہہ رہا تھا؟ تو فل یفرحوا, خوش نہ ہو, خیر مما یجمعون, یہ جو جمع کرتے ہیں نا تو اس فرد پر اللہ کی یہ جو انعام ہے اس پر بھی کچھ خرچ کرو, ورنہ یجمعون کا یہاں کیا تک کیا بنتی ہے. دیکھیں نا, آپ بھی ایک فکرہ لکھتے ہیں تو سوچ کے لکھتے ہیں, تو یہاں اللہ نے اس آیت فل یفرحوا کے بعد خیر مما یجمعون کا کیا مطلب ہے؟
مطلب ہے کہ جمع نہ کرو اللہ اور رسول کی، اللہ کی جو فضل اور رحمت کی جو خوشی ہے اس پر بھی کچھ۔ تو یہ جتنی لائٹنگ ہے نا یہ مفت نہیں ہوتی نا، بجلی والے خرچہ بھی لیتے ہیں نا، میٹر چلتا ہے تو خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو جشن آمد مصطفیٰ پر لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں وہ اس آیت میں آتے ہیں، اس تحت آتی ہے اس آیت میں۔ سمجھ آئی؟ تو فل یفرحوا، اچھا وہ جو زکیہم رہ گیا، یہ زکیہم رہ گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم۔ مطلب ہے کہ صرف آیات پڑھنے سے وہ پاک نہیں ہوتے بھائی، آیات جو پڑھ دیں تو کافی تھا، پھر یزکیہم ہے، آیات بھی پڑھتا ہے، سنتے بھی ہیں لیکن ابھی تزکیہ نہیں ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے۔ کس چیز پر؟ مزکا عنہ کیا ہے؟ قرآن نے تو یہاں بیان نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کس طرح ان کو پاک کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، چاہے آپ شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں، خطیب ہوں، امام مسجد ہوں، کچھ بھی ہوں، عالم فاضل ہوں، فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، احدکم حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے اس کے والد، پوری کائنات اور اس کے بچوں بال بچوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ادھر میں نے آیت پیش کی، ادھر سرکار کی حدیث پیش کی مفتی صاحب۔ سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں مزاج رسالت بتاتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یزکیہم تو قرآن میں آیا نا، لیکن حدیث کی، سرکار کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ سرکار نے، جملہ ایک میں کہنے والا ہوں، سرکار نے اپنے صحابہ کرام میں اپنی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی، اور دل دنیا سے، دنیا وما فیہا سے، دولت کی، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن کہتا ہے کہ یہی انسان ہے جو مرتا ہے دولت پر، اپنی جان کو عذاب میں ڈال دیتا ہے، پھانسی پہ، سولی پہ لٹک جاتا ہے، لیکن پیسہ کماتا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی محبت نکالی، غیر کی محبت نکالی، گھر بار کی محبت اس درجے سے کم کر کے اپنا عشق بھرا ان میں، انہیں اپنے جلوے دکھائے کہ میں کیا ہوں، آؤ مجھے دیکھو، مجھ سے محبت کرو۔ اور میں جب ان پر ان کی ذات کھلی تو صحابہ پاک ہو گئے، یزکیہم، پاک ہو گئے، پاک ہو گئے، پھر ان کو تعلیم دینا شروع کیا، تعلیم دینی شروع کی، پاک کیا۔ تو ورنہ اور تزکیہ کیا ہے آپ بتائیں؟ ہیں جی، مزکا عنہ کیا ہے آپ بتائیں؟ مطہر عنہ کیا ہے؟ یزکیہم، یاد غیر سے ہٹایا، لات و منات، عزا اور حبل کے توجہات سے
بچایا، اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، مجھے دیکھو، میرے شب و روز تم پہ گزرتے ہیں، دیکھو مجھے۔ تو جب تزکیہ ہو گیا، دل پاک ہو گیا صحابہ کا، غیر کی محبت نکل گئی، اللہ کی یا اللہ کے رسول کی محبت نے گھر کر لیا، تو وہ پاک ہو گئے۔ پاک ہو گئے، اس کے بعد سرکار نے ان کو کتاب اور حکمت کا علم دینا شروع کیا۔ کسی کو ابن مسعود بنا دیا، کسی کو ابن عمر بنا دیا، عبداللہ ابن عمر بنا دیا، کسی کو عبداللہ ابن مسعود بنا دیا، کسی کو عبداللہ ابن عباس بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو علی المرتضی شیر خدا بنا دیا۔ علم دیا اور پھر فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ یہی مومن جو ہیں من قبل، اس سے پہلے، مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے پہلے، کانو من قبل لفی، یہاں بھی لام تاکید ہے، یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کیا ہے، کائنات کیا ہے، ذات کیا ہے، صفات کیا ہے اور بات کیا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا؟ یہ تو کملی والا آیا، اس نے سب کچھ بتایا، تب کہیں جا کر سمجھ میں آیا۔ سمجھ آئی؟ تو مطلب یہ ہے، اب دیکھیے ذرا، اب دیکھیے میرے سامعین بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے یہ مسرت ہے کہ چوڑ ہڑپال کا علاقہ ایریا بڑا ذوق بھی رکھتا ہے سرکار کا ذکر، اور جس انداز سے میں کر رہا ہوں دلائل کی روشنی میں، تو اتنے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ مجمع کھڑا ہے، ابھی تک یہ تھکا نہیں۔ سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ تزکیہ ہوا یاد غیر کا، غیر کی محبت کو نکالا گیا۔ یا میری محبت رکھو یا میرے مالک کی رکھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو تو ہیں کائنات میں، یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، یا لا الہ الا اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے تم دل خالی ہو گئے، عشق رسول بھرا گیا، پاک ہو گئے۔ تو یہ کس وجہ سے پاک ہو گئے؟ تو مطلب ہے کہ پاک کرتا ہے، محبت مصطفیٰ پاک کرتی ہے دلوں کو۔ یزکیہم کے لفظ سے پتہ چلا، ورنہ یزکیہم کے متعلق آپ بتائیے کہ کس سے پاک کیا جبکہ وہ مومن پہلے تھے؟ اب پاکیزگی کی کیا ضرورت ہے؟ پاک تو ہو گئے، مطلب ہے کہ مومن کا دعویٰ ہو کر بھی، کہلا کر بھی مومن بعض دل پاک نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس سے نکال رہا ہوں، ورنہ یزکیہم کا کیا معنی ہے؟ تو مومن بھی ہیں اور ناپاک بھی ہیں، مطلب ہے مومن بھی ہو سکتا ہے اور ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ تو پاک کون سی چیز کرے گی؟ حب رسول، حب مصطفیٰ، کملی والے کا عشق، عشق بلالی۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا، چھیڑ دیا نا مجھے آپ نے۔ ہاں غم چھیڑتا ہے سازے رگے جاں کبھی کبھی، غم چھیڑتا ہے سازے
غم چھیڑتا ہے سازے رگے جاں کبھی کبھی، اور ہوتی ہے کائنات غزل خواں کبھی کبھی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کائنات غزل خواں کبھی کبھی، اور کیسا شراب خانہ کہاں کا صنم کدا، کیسا شراب خانہ کہاں کا صنم کدا، ارے کعبے میں لٹ گیا ہے مسلمان کبھی کبھی، کعبے میں لٹ گیا ہے مسلمان کبھی۔ کعبے میں لٹ گیا ہے یہ فاروق اعظم سے پوچھا جا کر، اس شعر کا مطلب فاروق اعظم سے پوچھا جا کر کہ کعبے میں لٹ گیا ہے مسلمان کبھی کبھی، پے قتل آئے تھے داخل ہوئے کیوں جان نثاروں میں، کعبے میں لٹ گیا ہے مسلمان کبھی۔ یہ کملی والے کی یاد ہے جو ہمارے لیے باعث سکون ہے، ہمارے دل کو ورنہ کون ہمیں پوچھتا ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ دنیا مادی دور ہے، دنیا مادے کی دولت کی پرستش کر رہی ہے، کون روتا ہے کملی والے کے نام پر، ان کی یاد پر کون روتا ہے؟ یہ تو کملی والے کی یاد کا کرم ہے کہ آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ ہم بے کسوں کی بزم میں آتا ہے اور کون، ہم بے کسوں کی بزم میں ہم بے کسوں کی بزم میں آتا ہے اور کون، آ بیٹھتی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، آ بیٹھتی سمجھ آئی؟ یہ تو اس کا کرم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس چہرے کو نظر میں رکھو، اور سمجھ آئی کہ وہ چہرہ رہے نظر میں۔ بھائی دیکھیں میری طبیعت ذرا ذوق میں آ گئی، اس لیے میں اپنے ذوق کے لیے سنا رہا ہوں، یہ کوئی واعظانہ شعر نہیں پڑھ رہا میں ابھی تک اللہ کے فضل سے قرآنی مطالب پر بولا ہوں، علمی گفتگو میں نے کی ہے،
اب میں ذرا کملی والے کی یاد اور محبت میں کہہ رہا ہوں، یہ میری اپنی استاد طبع ہے، مجبوری ہے میری۔ تو فرمایا کہ جی کیا ہے کہ خوش ہو، خوش ہو، تو مطلب ہے کہ کچھ جو خوش نہیں ہو طبیعت وہ پاک نہیں ہے، ابھی پاک نہیں ہے۔ طبیعت کو پاک کرے آمد مصطفیٰ کی خوشی سے، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ۔ ہے جی یہ قرآن مجید ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ تو کیا ہے؟ خوش ہو کملی والے کی آمد پر، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو۔ تو خوش کون ہوتے ہیں؟ اپنے۔ بھئی آپ، میں جملے آخری میں موڑ پر ہوں، گفتگو کے ختم کر رہا ہوں۔ خوش ہوتے ہیں اپنے۔ تو اب دیکھا جائے گا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔ مومن تو سب ہیں، مومن تو سب ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں یزکیہم، یہ کچھ مومن ایسے ہیں جن کو ابھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پاک اس وقت ہوگا جب ذات پاک مصطفیٰ کی یاد سے آباد ہوگا، اور جب وہ اس منزل پر آئے گا کہ دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں، جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے۔ اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس کے سوا دل میں، جگر میں، آنکھ میں۔ دیکھیں تین چیزیں پیش کی ہیں شاعر نے، دل میں، جگر میں، آنکھ میں، تین چیزیں ہیں۔ ایک اور شعر پر پیش کر رہا ہوں کسی استاد کا۔ دل میں غم ہے، درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے۔ ذہین آدمی محدود ہوگا۔ دل میں غم ہے، درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے، ارے اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے۔ اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس کے سوا نہ دل میں، اور اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں، اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں، تیرا خیال کملی والے، تیرا خیال کملی والے، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، تیرا خیال
شوق سے سجدے ادا کروں، اس اہتمام شوق سے سجدے ادا کروں، ارے تیرا خیال آئے تو دل، یہ وضو تو سارے کرتے ہیں مولوی، لیکن تیرا عاشق جب تیرا خیال آئے، تجھے سجدہ خیال میں کرنا چاہے تو دل باوضو رہے تیرا خیال۔ خیال مصطفیٰ کیوں نہ آئے بھائی؟ مفتی صاحب ادھر دیکھو یار، میں کام بول رہا ہوں آپ کھجلا رہے ہیں۔ خیال مصطفیٰ کیوں نہ آئے؟ دل مومن میں خیال مصطفیٰ کیوں نہ آئے؟ دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں۔ دل ان کا گھر ہے، یہ اس گھر میں، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ دل ان کا گھر ہے، تمہارا گھر تو نہیں، ان کا گھر ہے۔ جن کا گھر مدینے میں ہے یہ ان کا گھر ہے۔ جن کا گھر مدینے میں ہے، مومن کا دل ان کا گھر ہے، اور دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ اسی دل کی دنیا کے آدمی تھے، وہ اسی بات کو ایک شعر میں اب جو میں نے خیال کیا ہے، دل دا ویڑا خانہ کھیاں دا توہانو انتظار، دل دا ویڑا خانہ کھیاں دا توہانو انتظار، قدموں پاوی جیوں دا جیوں دیاں تاہو بڑ خوشحالیاں، قدم پاوی جیوں دیاں تاہو بڑ خوشحالیاں، تاہو بڑ خوشحالیاں۔ دل دا ویڑا آکھیا کہ نہیں؟ دل دا ویڑا بھائی تاں آکھیا دل دا بندہ یا تاں دل دا ذکر کیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دل کا ذکر نہیں ہے، دل ہو تو نا، دل تو ان کا ویسے ہی دھک دھک کر رہا ہے، پمپ ہے صرف، یہاں یاد مصطفیٰ سے دھڑک رہا ہے۔ دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا توہانو انتظار، قدم پاویں جیوں دیاں میرے علی کے جیتے جیتے سرکار قدم ڈالیں یہاں، چاہے آپ آنکھوں میں آئیں چاہے آپ اس کے دل میں آئیں، یہ دونوں آپ کے گھر ہیں، دروازے کھولے ہوئے ہیں، دل بھی دھک دھک کرتا ہے، کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے، آنکھیں بھی کبھی بند ہوتی ہیں کبھی کھلتی ہیں، میرے علی کے دل کو بھی انتظار ہے اور آنکھوں کو بھی انتظار ہے۔ جہاں تشریف لانا چاہیں، آنکھوں میں آئیں تو سرکار کی مرضی، دل میں آئیں تو یہ بھی آپ کا سہن ہے، پنجابی چ ویڑا ہے جناب نا۔ تو مطلب ہے کہ خیال مصطفیٰ جب آئے تو دل میں آتا ہے اور دل اس کا گھر ہے۔ میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے
رہائی جس سے نہ ہو ایسے جال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو. مفتی سن کھولے نماتے کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا, پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی. میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو. جو حشر تک بھی نہ دے چین قبر میں بے دم, میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے, میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے. گم ہو گئے پیزادہ صاحب, گم ہو گئے, داد دے دے کے تھک گئے رج گئے, پر میں نہ رجیاں لے. سننے والے رج گئے شاید بولنے والا نہیں رجیا. میری یہ آواز غلط فہمی نہ رہے, میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں, میں اپنے آقا و مولا کو سنا رہا ہوں. میری آواز براہ راست مدینہ جا رہی ہے. میں ان کی یاد کے قرباں خیال کے صدقے, میں تیری یاد کے. حضرات محفل ماشاءاللہ پورے ذوق اور شباب پر آ گئی ہے, اور میں اپنے سامعین کو جو متوجہ کر رہا ہوں ایک خاص بات کی طرف. کیا کہہ رہا تھا کہ تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے, تیرا خیال. اصل میں چیزتی اور جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے. جنت میرے اے میرے مالک, جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے, اور میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے, میرے کفن میں گیس آہے, میرے کفن میرے کفن میں, میرے کفن, میرے کفن میں, میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے, گیس ہوئے جانا کی بو رہے, میرے کفن میں گیس ہوئے. انہاں شیراں سننے آستے اندر دی آگ چاہی نہیں ہے, چپل بوتھی نہیں چاہی دی. میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے, جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے, جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے, اور میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے, میرے
کفن میں گے سوئے جانا کی بو رہے گے سوئے جانا کی بو ہاں گے سوئے جانا کی اور دیکھو میری قبر کج میکسی مندر ہو جاسی جے گے سوئے جانا کی بو رہے میرے کفن کچھ لوگ کہیں گے میں خود بھی کسی اور دنیا میں چلا گیا میرے سامعین رو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کون پاگل ہیں ہاں ہم کملی والے کے پاگل ہیں ہم دیوانے ہیں ہم پورے دعوے سے کہتے ہیں ہمیں وہ اپنے غلاموں میں رکھے دیوانوں میں رکھے ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے جو کملی والے سے دور کر دے ہم اس علم کی بدولت کے عوض میں جہالت کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کملی والے کا عشق ہو ہمیں وہ جہالت منظور ہے اور جس میں گستاخی رسول ہو ہمیں وہ علم منظور نہیں ہے تو میں نے سامعین اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ذوق اور آپ میں سے جو سچا عاشق رسول ہے جو اللہ کی اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے کوئی پتہ نہیں اس ہجوم میں کون کہاں کھڑا ہو جس پر ڈائریکٹ براہ راست تجلی حسن مصطفیٰ پڑھ رہی ہو میں اس دل سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کی محبت عطا فرمائے اور اس دل کے صدقے کملی والے کا ذوق اور آپ کے دربار سے نسبت کاملہ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری جملہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے خوشی مناؤ میلاد مناؤ اے مقدر والو میری ایک روایت تھی مجھے یاد آ گئی دو مصرے دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں میلاد مناؤ اے مقدر والو سلطان رسولان جہاں آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے جس میں ذوق مصطفیٰ ہو عشق مصطفیٰ ہو آپ کی لگن ہو دل آپ کی یاد میں مگن ہو سمجھ آئی وہ علم عطا کرے وہ ذوق عطا کرے اور آپ کی تعلیمات پر بھی چلے مقصد میلاد منانے کا یہ بھی ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو عام کریں جو آپ پیغام لائے قرآن و سنت کا اس پر عمل بھی کریں اس کو سمجھے بھی صحیح صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لائٹنگ کر دیں اور یہ سارا جو روح ہے آپ کی بعثت کی آپ کی تشریف لانے کی اس کو بھول جائیں یہ بھی غلط بات ہے عمل کریں آپ کے ارشادات پر قرآن کی تعلیمات پر پھر اندر بھی روشن کریں اور اپنے مکانوں کو بھی روشن کریں مزہ پھر آتا ہے جی دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی مزہ پھر آتا ہے نا باہر روشنی ہو اور اندر اندھیرا ہو یہ نہیں پہلے دل کو کملی والے کے احکام کے عمل کرنے سے منور کرو قرآن و سنت کی تعلیم پر چل کر دلوں کو منور کرو اور پھر باہر کو پہلے باطن کو پھر باہر کو ظاہر کو منور کرو
اور آخر میں ایک جملہ صرف 3 دفعہ پڑھوں گا. میرا ذوق مجھے مجبور کر رہا. پھر اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. میرا خیال ہے 2.5 گھنٹے بول گیا، اور یہ سرکار کا کرم تھا، آپ لوگوں کی محبت تھی، علماء اور میرے سامعین کا باذوق لوگوں کی یہ سماعت، حسن سماعت ہے کہ میں اتنی دیر بولا. اور میں 2.5 گھنٹے ہو گئے، لیکن میرا خیال ہے ابھی تک میرے سامعین اسی طرح کھڑے ہیں. دیکھیں یہ سرکار کا کرم دیکھیں، اور میں نے کوئی ایسی بے ذوقی بات نہیں کی، ورنہ میرے مجمع سے لوگ اٹھ جاتے. ان کو نئی چیز ملی ہے، کچھ ملا ہے. بھائی آپ کچھ ملا ہے تو کھڑے ہیں نا، بیٹھے ہیں نا. تو کملی والے کی جلی کے سامنے بھی کچھ ملتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر یوں کھڑے ہیں، یوں نہیں کھڑے، کچھ سننے کے لیے کھڑے ہیں، کچھ علمی دولت لینے کے لیے کھڑے ہیں، وہاں سے بھی کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے. تو میں کیا کہتا ہوں، بس یہ مصرع کہ میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، گیس ہوئے جانا کی بو رہے. یا رب میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے. آمین. ہاتھ اٹھائیں. اور یہ دعا، اور پھر یہ 2 جملے سلام کے، پھر دعا. مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کو پا گئی حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی، جس کو پا کر حلیمہ غنی ہو گئی. آمینہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں. اے نظر تیری ہمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
میں نے تضمین جو لکھی ہے فاضل بریلوی کے مقطع پر میں نے 3 مصرے لگائے میں نے کہا تو بیٹھا ہے بارہ میں پیش کروں گا کہ خواجہ تاشے نصیر ثنا خواں رضا خواجہ تاشے وہ بریلی کے احمد رضا خواں رضا وہ بریلی کے احمد رضا خواں رضا مجھ کو لا صف میں لا کر مجھے ان کے در بار رضا ان کے در مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام آمین یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الاعلی یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش تا از در تو بردر ایشان شوم یا رب ز قناتم تونگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں روزی یہ من سوختہ سرگرداں بے منت مخلوق میسر گرداں آنی کہ تو حال دل نالاں دانی احوال غم شکست بالاں دانی گر خانمت سینہ سوزاں شنوی وردم نزنم زبان لالاں دانی یا رب در خلق تک یگاہ ہم نکنی محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی موے سیاہ ہم سپید کر دیز کرم با موے سپید روح سیاہ ہم نکنی یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غذا کنندہ بدر و حنین اسیان مراد و حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعین برحمتک یا ملنے کی کوشش نہ کرو مہربانی اجازت رستہ چھوڑ دیو بھائی رستہ چھوڑ دیو بھائی